أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم. صدق اللہ العظیم. صدقات تو بس مفلسوں اور محتاجوں اور عاملین صدقات کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلوب مطلوب ہو اور گردنوں کے چھڑانے میں اور جن پر تاوان پڑا ہوا ہو ان کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں، یہ اللہ کی طرف سے معین ہو گیا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اس آیت کریمہ میں 8 مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا گیا ہے. صدقات یعنی صدقات واجبہ مراد زکوٰۃ ہے. اس کے 8 مصارف کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے. 8 مصارف کون کون سے ہیں، اس کی تھوڑی تفصیل یہاں بیان کی جائے گی. بقیہ ان کے مسائل اور مکمل وضاحت علماء کرام سے اور کتابوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے. آیت پاک کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے مختصراً ان 8 مصارف زکوٰۃ کو جان لینا چاہیے کہ وہ کون کون سے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین. فقراء مفلس لوگ، غریب لوگ. فقیر اصل میں عربی زبان کے اندر غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، مالدار کے مقابلے میں فقیر بولا جاتا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک میں ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم. یہاں مالداروں کے مقابلے میں فقراء فرمایا گیا ہے. گویا کہ جو مالدار نہیں ہیں وہ سب کے سب فقیر ہیں. اس کو فقیر کہا جاتا ہے. وہ تمام غریب لوگ اس مصرف میں آ جائیں گے جو مالدار نہیں ہیں. دوسرا مساکین ہے. وہ حاجت مند ہیں جس کے پاس ضروریات پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو، بالکل خالی نہ ہو، تنگ دست نہ ہو. مفلسی، غریبی، ایسی غربت اس کے پاس نہ ہو کہ اس کے ہاتھ میں بالکل بھی کچھ نہ ہو. لہذا مسکین کا مطلب ہوا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ موجود ہو. والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ وصول کرنے والے. زکوٰۃ وصول کرنے والے محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اور لوگوں کے پاس جا جا کر کے اسلامی حکومت کے لیے لوگوں سے زکوٰۃ مانگتے ہیں. لہذا اگر وہ شخص مالدار ہوں، زکوٰۃ وصول کرنے والے مالدار ہوں، تب بھی وہ زکوٰۃ کا مال ان کو دیا جا سکتا ہے. زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو اجرت دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوب، اسلام کی حقانیت کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے اگر کسی سے دین کو نقصان ہو رہا ہو، یا کسی ایسے شخص سے جن کا رعب اور دبدبہ ہو اور دین کو اس سے نفع ہو سکتا ہو،
تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے کر کے اس کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے، مؤلفۃ قلوب۔ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ وفی الرقاب، اور مسلم باندیوں غلاموں کو چھڑانے کے لیے، ان کی گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے۔ پہلے جو ہے اسلامی حکومت ہوتی تھی اور اس وقت جنگوں میں جو حاصل ہوتے تھے، غلام باندیاں بھی حاصل ہوتی تھیں، تو وہ غلام ہوتی تھی اور وہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے تو پھر دے سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دینا چاہیے، وہ بھی مصارف زکوٰۃ میں سے ہیں۔ اس وقت نہیں ہے، لیکن آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اور اس وقت تھے، موجود تھے، وہ سب بیان فرمایا گیا ہے۔ والغارمین، جس کے اوپر قرض کا بوجھ ہو اور کوئی ایسا راستہ نہ نکل پا رہا ہو کہ وہ قرض کو ادا کر سکے، کوئی ایسی سبیل نہ نکل رہی ہو، اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے قرض کو چھڑا سکے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے اگر کبھی ایسی ضرورت آ جائے تو پھر اسے دینا چاہیے۔ وفی سبیل اللہ سے مراد یہاں جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ یعنی جب اللہ کے راستے میں جہاد کیا جا رہا ہو تو اس وقت ہتھیاروں کی اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس وقت انتظام کرنا اور اللہ کے دین کی مدد کرنا زکوٰۃ کے مال سے یہ سب کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، راستے کا مسافر، کوئی ایسا مسافر ہے جو اپنے گھر کے اندر مالدار ہے، اس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن فی الحال وہ راستے میں ہے، اس کا مال ختم ہو گیا یا اس کا مال لٹ گیا یا کسی بھی طریقے سے کوئی آفت اور مصیبت اور پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے راستے میں اس کے پاس کوئی مال نہیں بچا، لہذا ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، یہ معین ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور اللہ تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ صدقات کے اندر کئی پہلو ہیں، صدقات کے اندر کئی طریقے سے نیکیاں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے بندوں کی اس کے اندر مدد ہوتی ہے، اللہ کے بندے جو غریب ہیں، فقیر ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اگر ان کو دیا جائے تو پھر اس سے ایک تو یہ کہ اللہ کے مخلوق کی مدد ہو رہی ہے، اس کے اندر ایک ہمدردی ہے، لہذا نیک عمل کا ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کی اس سے قلب پاک ہوتا ہے، اس سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ وہ کس طریقے سے پاک ہوتا ہے کہ اگر مالدار انسان ہو جائے اور مال خرچ کرنے کا، دینے کا داعیہ اس کے اندر نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑی خرابی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، جو شریعت اس کو نہیں چاہتی ہے۔ لہذا اس کے اندر دوسرا پہلو یہ ہوا کہ انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کا قلب پاک ہوتا ہے، یعنی مال کی محبت اور دنیا کی رغبت اس کے اندر کم ہوتی ہے، اور شریعت میں اس چیز کو مطلوب ہے، شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ مال سمٹ کر کسی ایک کے پاس نہ رہ جائے۔ اگر انسان مال کو خرچ کرنا بند کر دے، جو مالدار ہو گیا وہ مالدار ہی رہے اور غریبوں کا خیال نہ کیا جائے، نہ دیا جائے، تو اس طریقے سے دنیا کا نظام عجیب و غریب طریقہ سے چلے گا، عجیب ہو جائے گا دنیا کا نظام۔
وہ یہ ہے کہ جو مالدار ہے وہ مالدار ہی ہے اور جو غریب ہے وہ غریب ہی رہ جائے گا، لہذا اس کے اندر اور شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے۔ لہذا تین پہلو سے اس کے اندر عبادت ہوئی، صدقات اور زکوٰۃ، یہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ والغارمین، یہاں آیا والمساکین اور والفقراء، اس کے علاوہ جو ہیں ان کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے، یعنی یہ 8 جو ہیں ان 8 پر تو خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کے لیے زکوٰۃ اور صدقات میں سے یعنی صدقات واجبہ اس میں سے لینا اور کھانا یہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اس سے سخت منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص غریب ہے تو وہ لے سکتا ہے، لیکن مطالبہ اس کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مال تقسیم فرما رہے تھے، غریبوں کو دے رہے تھے، تو 2 نوجوان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اوپر سے نیچے تک، دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں ہٹھا کٹا نظر آیا، ہٹھا کٹا تھے، تندرست تھے اور وہ مال کا مطالبہ کر رہے تھے، مانگ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں دوں گا، مگر سمجھ لو کہ ان اموال میں نہ مالداروں کا حصہ ہے اور نہ ایسے تندرست و توانا لوگوں کا حصہ ہے جو اپنی معاش کمانے کے قابل ہیں۔ پتہ چلا کہ جو شخص کما سکتا ہے، کھا سکتا ہے، کمانے اور کھانے کے لائق ہے، اس کے لیے مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث میں ایک شخص کا ذکر آیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ کے پاس تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کٹورا ہے اور ایک کمبل ہے، جس کمبل کو میں کچھ اوڑھتا ہوں اور کچھ بچھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نیلام فرمایا، جو 2 درہم میں فروخت ہوا۔ 1 درہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا لے کر کے گھر والوں کو دے دو، اور 1 درہم کا کلہاڑی لے کر کے میرے پاس آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑی کے اندر دستہ لگایا، لکڑی بینٹ لگایا، اور اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ جنگل کی لکڑیاں کاٹو اور فروخت کرو، اس کو بیچو، اور 15 دن سے پہلے میرے پاس نظر مت آنا۔ لہذا وہ صحابی جاتے ہیں اور ایسا ہی کرتے ہیں، وہ 15 دن تک لکڑیاں کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں، جس سے 10 درہم وہ کما لیتے ہیں۔ ان 15 دنوں کے اندر 10 درہم وہ کما لیتے ہیں، لہذا اس سے کچھ غلہ اور کپڑے وغیرہ خرید کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل کرنا، یعنی جنگل کی لکڑیاں کاٹ کر کے بیچنا، خرید و فروخت کرنا اور اس سے روزی چلانا، اس سے گزارا کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے کہ کل قیامت کے جب تم اٹھو تو تمہاری پیشانی پر سوال کا نشان ہو۔ لہذا لوگوں سے سوال کرنے سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے منع فرمایا گیا ہے شریعت کے اندر۔ ان دونوں حدیث پاک سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ رب کائنات ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔